وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں. مجھ سے بیشتر آپ نے 3 کلام ملاحظہ فرمائے، جس میں 2 منقبت کے تھے اور ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعتیہ طور پر پیش کیا گیا. 1-2 باتیں اس میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. امام اہل سنت کا جو کلام تھا اس میں آپ نے ایک شعر سنا کہ جان ہے وہ جان کیوں نظر آئے. جانتے ہیں امام اہل سنت نے یہ کس لیے کہا؟ اگر ہم اشعار کی تشریح کو سمجھیں تو ان اشعار کو سننے میں بڑا لطف آئے گا. جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہجرت کر کے نکلے اور غار ثور میں پہنچے اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دشمن بھی آپ کے تعاقب میں نکلا تھا اور دشمن بھی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچ گیا تھا. یہاں تک کہ وہ اتنا قریب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، حضور اگر وہ نیچے دیکھیں گے پھر بھی ہم پکڑے جائیں گے، یعنی وہ اتنے قریب ہے. تو اس وقت مصطفیٰ کریم نے، اور صرف اس وقت کے لیے ہی نہیں، قیامت تک آنے والی اپنی امت اور مومنوں کے لیے ایک بہترین جملہ جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ کہا تھا. اسی لحاظ سے امام اہل سنت میں تھے کہ وہ تو گردے گار گھوم رہے تھے لیکن انہوں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا تک نہیں، اور اتنے قریب تھے کہ اگر نیچے نگاہ کرتے تو پھر وہ حضور تک پہنچ جاتے، لیکن حضور انہیں نظر نہیں آئے. کیوں نظر نہیں آئے؟ کبھی کسی کی جان کو آپ نے دیکھا ہے؟ زندہ تو ہے لیکن جان ہے کہاں؟ جان کہاں؟ جان ہے وہ جان کیوں نظر آئے؟ جان ہے وہ جان کیوں نظر آئے؟ کیوں عدو گردے گار پھرتا ہے؟ گھر چلا جا اپنے، یہ مصطفیٰ کریم ہے، یہ جان ہے اور جان نظر نہیں آتی، تیرا یہ گھومنا یہاں بیکار ہے. امام اہل سنت نے بہترین شعر تھا حضور کی بارگاہ میں. پھر آپ نے ایک شعر یہ بھی سنا منقبت میں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضور علیہ السلام جب ایام مرض سے گزر رہے تھے اور جس مرض میں آپ کا وصال اقدس ہوا، اس وقت خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کے دربار میں پہنچے. آپ نے اجازت چاہی. حضرت فاطمہ الزہرا نے 3 یا 4 یا 5 مرتبہ انہیں یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا، حضور آرام میں ہے بعد میں آنا. کیا کہا؟ حضور آرام میں ہے، ابھی افاقہ نہیں ہے، بعد میں آنا. کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل آتے اجازت مانگتے ملتی اور پھر اندر سے یہ آواز آتی کہ ابھی آرام میں واپس چلے جاتے. پھر جب اخیر میں جس وقت ان کو آنا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب انہوں نے آخری بار اجازت چاہی تو آپ ابھی منع ہی کرنے والی تھی
मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, फातिमा जानती हो तुम कब से किसको अपने घर से वापस करती हो? कहा नहीं या रसूलल्लाह, कोई इजाजत चाहता है लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी लिफाफे में नहीं है। कहा वो इजराइल है, उन्हें आने दो। तो ये एक ऐसी चीज है कि अगर बंदा समझ ले तो उसको बड़ा लुत्फ आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नफूस कुदसिया की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई और आज उनकी मोहब्बत में हम और आप यहाँ पर हाजिर हैं और शरीक हैं। आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँ, दुरूद पाक का नजराना पेश करें। करबला की सरजमीन पर दो नजरियों का टकराव हुआ और दो नजरिया आपस में मुकाबिल हुए। एक नजरिया हक का था और एक नजरिया बातिल। हर शख्स इसे जानता है और ये भी जानता है कि हक पर कौन था और बातिल पर कौन था और झूठा कौन था। और ये भी याद रखें कि जब जब किसी मैदान में ऐसे दो नजरियों का टकराव हुआ है वहां जीत हक ही की हुई है। ये और बात है कि हमारी आंखें वहां पर उस हक के साथ रहने वाले और उस हक का साथ देने वाले हमें कम नजर आते हैं, लेकिन इब्तिदा से लेकर इंतहा तक आप देख लीजिए, तारीख उठाइए, आपको पता चलेगा जहां जहां ऐसे नजरिया टकराए हैं वहां पर जीत हक ही की हुई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हक वालों के साथ ही रहा है। इन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आली शान है। आप देखें हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब नमरूद का टकराव हुआ और फिर जब उन दो नजरियों का टकराव हुआ तो जो हक का नजरिया था बातिल नजरिए ने अपनी मादी ताकत और कुव्वत की वजह से उन्हें किस कदर तकलीफ देने का इरादा किया और कोशिशें की, यहाँ तक कि आपको कैद खाने में भी डाल दिया, यहाँ तक कि आपको मिनजनी के जरिए आग में भी डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम की जीत फरमाई, हजरत इब्राहिम जीते और चूंकि वो हक के साथ थे और ये हमारा दावा है कि जहाँ हक होता है वहाँ अल्लाह की मदद जरूर हुआ करती है। जिस आग में आपको डाला गया उस आग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुलना या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम के जरिए उसे इस कदर ठंडा कर दिया कि हजरत इब्राहिम गोया आग में नहीं बाग ही में आराम फरमा रहे थे। और फिर आप देखें उस वक्त उनसे बहुत सारे लोगों ने मदद के लिए कहा था। बादशाह क्या कहते हैं, फरिश्तों ने आकर हजरत इब्राहिम से कहा मैं बरसात के पानी पर मुकर्रर किया गया हूँ, मैं पहाड़ पर मुकर्रर किया गया हूँ, मैं हवा पर मुकर्रर किया गया हूँ, इजाजत दें इस आग को हम इधर उधर कर देते हैं, हम अभी बुझा देते हैं। बल्कि जब आपको फेंका गया हजरत जिब्रील भी वहां पर पहुंचे, कहा इब्राहिम आग से बिल्कुल करीब हो, अगर कोई हाजत हो तो बताओ। तो कहते हैं हाँ हाजत तो है। कहा बताओ, कहा जिससे हाजत है वो तुमसे ज्यादा बेहतर जानने वाला है। यानी मुझे तुमसे हाजत नहीं, मुझे अपने रब से हाजत है और मेरा रब जानता है कि इब्राहिम कहाँ है, किस हाल में है। मुझे अंदाजा है, मुझे यकीन है कि रब तबारक व तआला जरूर मेरी मदद फरमाएगा। ये तवक्कुल था हजरत इब्राहिम का। तो फिर कुरान फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा किया यही भरोसा उसके लिए काफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आग को हजरत इब्राहिम के लिए ठंडी कर दी। फिर ये दो नजरिए मूसा और फिरौन की सूरत में नजर आए कि फिरौन की तरफ से हजरत मूसा पर जुल्म ढाए गए और बहुत कुछ किया गया, लेकिन आपने देखा जीत किसकी हुई, हजरत मूसा की हुई। और क्योंकि वो हक पर थे और जहां हक होता है वहां अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। इसी तरीके से जहां जहां ये बातिल नजरिया और हक का नजरिया टकराया है और जब मुकाबिल आए हैं तो हक
کی ہی جیت ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے حق کے پرچم کو ہمیشہ بلند فرمایا ہے۔ پھر یہی نظریہ جب میدان بدر میں پہنچا تو وہاں پر بھی دیکھا بظاہر دشمن کے پاس کہ آپ دیکھیں کہ مادی طاقت بھی بہت زیادہ تھی اور 1000 کا لشکر تھا، اور ادھر جو حق کا نظریہ رکھنے والے تھے اور نظریے حق کے حامل تھے وہ 313 تھے۔ بظاہر ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی اور ان کے پاس آلات حرب بھی نہیں تھے اور جنگی سامان بھی نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا وہ مصطفیٰ کی محبت تھی اور رب کی ذات پر بھروسہ تھا۔ جب میدان بدر میں یہ دو نظریے ٹکرائے تو وہاں پر بھی جیت اللہ والوں کی ہوئی ہے، وہاں پر بھی جیت حق کا نظریہ رکھنے والوں کی ہوئی ہے۔ پھر یہ دو نظریے جب میدان احد میں پہنچے ہیں تو میدان احد میں بھی جب ان دو نظریوں کا مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے جب مدد فرمائی تو حق والوں کی مدد فرمائی، ان لوگوں کی مدد فرمائی جو صحابہ کرام تھے، ان لوگوں کی مدد فرمائی جو حق کا پرچم لیے ہوئے تھے، ان لوگوں کی مدد فرمائی جہاں حق سر بلند نظر آتا تھا۔ پھر یہی نظریہ حنین میں، تبوک میں اور پھر یرموک میں، قادسیہ میں، جہاں جہاں مسلمانوں کی جنگیں ہوئی وہاں پر جب یہ نظریات ٹکرائے اللہ رب العزت نے ہمیشہ ان کی مدد فرمائی۔ اور یاد رکھیں یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تب جا کر یہ دن ہم تک پہنچا ہے۔ اہل بیت اطہار نے اس کے لیے قربانیاں دی ہے تب جا کر یہ دن ہم تک پہنچا ہے۔ آپ اپنا سر اٹھائیں اور پھر دیکھیں جائزہ دنیا کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس دین کی تبلیغ فرمائی اور جب آپ تبلیغ فرما چکے اور جب دین کامل ہو گیا اور اللہ رب العزت نے الیوم اکملت لکم والی آیت کریمہ نازل فرمائی اور حجت الوداع کے موقع پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر آخری خطبہ یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے منشور حیات جو عطا فرمایا اور زندگی گزارنے کے لیے جو رہنمائی کی ہے، ذرا اس خطبے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے پورا خطبہ معاشرے کے حوالے سے اور ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا اور پھر آخر میں آپ ان لوگوں سے پوچھتے یا ایھا الناس تسألوا عنی، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، کیسی تبلیغ کی؟ تو فما انتم قائلون، اے میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح تم کیا جواب دو گے؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا تھا نشہد انک قد ادیت، کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ مصطفیٰ کریم نے جو امانت تو نے انہیں عطا فرمائی تھی اس کا حق ادا کر دیا اور انہوں نے وہ امانت ہم تک پہنچائی، یہاں تک کہ اس میں ذرہ برابر خیانت نہیں کی۔ وَنَصَحْتَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اور آپ نے ہم کو نصیحت فرمائی اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے جو کچھ ہمیں پہنچانا تھا وہ آپ نے ہم کو پہنچا دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہتے ہیں جو تم میں حاضر ہے وہ جو نہیں پہنچے ان کو بتا دے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات جن لوگوں تک پہنچتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب تک میری ذمہ داری تھی کہ یہ دین میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں اور دین کو کما حق ہوں آپ تک پہنچاؤں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس دین کو آپ کو آگے بڑھانا ہے، اس دین کی حفاظت تمہیں کرنی ہے، اس دین کی حفاظت کا بیڑا تمہیں اٹھانا ہے، اس دین کا پرچم اب تمہیں بلند کرنا ہے، اور یہ صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں، جب تمہارے غائب تمہارے پاس آ جائیں تو تمہیں وہ بتانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ خطبہ سنا انہوں نے سن کر صرف اپنے سینے پر اسے جگہ نہیں دی، اپنے دل ہی میں جگہ نہیں دی، بلکہ آپ نے لوگوں تک پہنچایا بھی، اور پھر کیسے پہنچایا؟ اللہ اکبر! آج ہماری آنکھیں تعجب سے دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھیں حیرت میں پڑ ہے اور استجاب میں پڑی ہوئی ہے کہ جو تبلیغ مصطفیٰ کریم نے اس دور میں فرمائی
فرمائی تھی. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو تبلیغ کے فرائض انجام دیے تھے, رہتے رہتے اتنے ساری دنیا میں اور اتنے سارے لوگوں تک اسلام کیسے پہنچ گیا کہ جہاں نظر اٹھاتے ہیں الحمدللہ مسلمان نظر آتے ہیں. کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ بستا ہو, کوئی شہر ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ بستا ہو. ارے میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو آج کی بات ہے. الحمدللہ خود بلوچ کی سرزمین پر اسلام کی کرنیں تو حضرت عمر فاروق کے دور میں پہنچ چکی تھی. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے ذریعے, جس وقت کے تجارت عام تھی, تجارت کے ذریعے اسلام ایک دوسرے ملکوں میں پہنچنے لگا تھا. تو پھر مصطفیٰ کریم نے جب صحابہ کرام سے کہا تھا, اپنے گھر والوں سے کہا تھا میری ذمہ داری ختم ہو گئی, اب آپ کی ذمہ داری ہے اس دین کی حفاظت کرنا ہے. ایسے نہیں کہ صرف کہہ دو کہ تمہیں پہنچانا ہے, ایسے نہیں, بلکہ اگر ضرورت پڑے تو تمہیں قربان بھی ہونا ہوگا, اگر ضرورت پڑے تو تمہیں جان بھی دینی ہوگی, اگر ضرورت پڑے تو تمہیں مال بھی قربان کرنا پڑے گا, اگر ضرورت پڑے تو روحانی تکلیفات کو برداشت بھی کرنا پڑے گا, اگر ضرورت پڑے تو پھر تمہیں بہت کچھ دینا پڑے گا. صحابہ کرام نے کما حق تو اس پر عمل کیا, اہل بیت اطہار نے کما حق تو اس پر عمل کیا. آؤ میں کچھ جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ قربانیاں کیسی ہیں؟ ایک تو روحانی قربانی بھی ہے, جسمانی قربانی بھی ہے, مالی قربانی بھی ہے, اور اس کے بعد جانی قربانی بھی ہے. بہت ساری قربانیاں صحابہ کرام نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے پیش کی. آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں نے مال کے اعتبار سے, چونکہ آپ نے سنا ہے مصطفیٰ کریم کو جب بھی مال کی ضرورت ہوتی اسلام کی ترقی کی خاطر منادی اعلان کرتا, لوگوں اسلام کی خاطر پیسے جمع کرو, لوگوں اسلام کی خاطر مال کو جمع کرو. تو پھر لوگ اپنے خزانے لے آتے, جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا لے آتے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا, اور مصطفیٰ کریم کے پوچھنے پر ابو بکر سب کچھ لے آئے ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. وہ جملہ کیا تھا ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے کہ میں سب کچھ لے آیا ہوں, اور رہا گھر والوں کا سوال تو یا رسول اللہ ان کے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے, بس میں ان کی محبت چھوڑ آیا ہوں اور ان کے لیے اللہ اس کا رسول بس ہے. یہ اللہ کو اتنی پسند آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, مصطفیٰ کریم کے وہ سچے عاشق حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر پہنچے. انہوں نے جو لباس پہنا تھا اس میں بٹن نہیں تھے, اس میں انہوں نے کانٹے لگائے تھے اور کانٹوں کے ذریعے اپنے لباس کو اٹکایا تھا. اب یہ بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی مخلوق کو بھی اس لباس میں مربوط ہونے کا حکم دیا. اور پھر کہتے ہیں حضرت جبریل آئے, اور جبریل آنے کے بعد مصطفیٰ کریم سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر کی یہ حالت اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. اللہ رب العزت ابو بکر پر سلام بھیجتا ہے. یارو اگر کوئی بڑا ہمیں سلام کہتے تو ہم تو تھندیرا پیٹتے ہیں, میرے پیر نے مجھے سلام کیا, میرے پیر نے مجھے سلام بھیجا ہے, اس بڑے نے مجھے سلام کیا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق پر سلام بھیجتا ہے. جبریل کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوچھا ہے, ابو بکر سے پوچھا ہے, ابو بکر تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ گویا کہ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ حضور سے پوچھا ابو بکر کی یہ حالت ایسی کیوں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی حالت ایسی اس لیے ہے کہ انہوں نے سب کچھ اپنا راہ خدا میں قربان کر دیا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا, یہی ایک لباس ہے. تو پھر جبریل کہتے ہیں اللہ رب العزت پوچھتا ہے آپ ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر اس حالت میں اللہ سے راضی ہے کیسے؟ یارو ہم کہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں, یا رب قدیر ان کی مالی قربانی دیکھ کر راضی ہو کر اس قدر خوش ہو کر ان سے پوچھتا ہے ابو بکر بتاؤ نا تم اس حالت میں مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ ابو بکر کو جب پوچھا گیا وجد کی حالت میں کوتے ہوئے کا میں اپنے رب سے کیوں کر ناراض ہوں گا, میں اس سے راضی ہوں, میں اس سے راضی ہوں, میں اس سے خوش ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا. یارو اگر مال کے حوالے سے بیان کیا جائے تو بہت ساری مثالیں وہاں پر قائم کی جا سکتی ہے اور بیان کی جا سکتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق جب ہجرت کے لیے نکلے آپ کے پاس 5000 درہم یا دینار آپ کے پاس موجود تھے. کہتے ہیں سارا کا سارا رسول اللہ کی خاطر آپ نے قربان کر دیا.
آپ دیکھیں اس نے مسجد نبوی کو بھی خریدا، اس نے بہت کچھ مصطفیٰ کے لیے اور اسلام کے لیے خریدا۔ اب دوسری چیز کہ جب جان کی باری آئی تو کہتے ہیں جانی قربانیاں بھی انہوں نے پیش کی۔ وہ بلال کہ جن کو تپتی ہوئی ریت پر سلایا جاتا تو پھر وہاں پر بھی وہ سونے کے لیے تیار تھے، ان سے کہا جاتا اگر تم اس دین کو چھوڑ دیتے ہو تو ہم تمہیں یہاں نہیں سلائیں گے، تو کہتے ایک بار نہیں 1000 بار سلاؤ لیکن بلال کی زبان سے احد احد ہی کا نعرہ نکلے گا۔ تم جس دین کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہو وہ دین کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تم آج بھی پوچھو گے تو محمد کا دامن پکڑوں گا، تم کل بھی پوچھو گے تو احد احد ہی کا نعرہ لگاؤں گا، اور تم جب بھی پوچھو بس جس دل میں مصطفیٰ کی محبت گر کر گئی اب اس سے وہ نکل نہیں سکتی۔ میں کل بھی مسلمان تھا، آج بھی مسلمان ہوں اور مسلمان رہوں گا۔ اور اس کے ساتھ حضرت سعد کے حوالے سے دیکھیں کتنی قربانیاں انہوں نے جانی اعتبار سے پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک صحابی رسول کے یہاں حضرت عمر فاروق نے ان کی پیٹھ دیکھی اور کہا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ نشانات کیسے ہیں؟ کہا جس وقت مصطفیٰ کریم نے اسلام پیش کیا تھا اور میں نے قبول کیا تھا، اور اس وقت مجھ کو میرے گھر والوں نے اور میرے محلے والوں نے جو تکلیف دی تھی اس میں سے ایک تکلیف یہ بھی ہے، انگارے جلائے گئے، میری پیٹھ ننگی کی گئی اور مجھ کو اس پر سلایا گیا اور مجھ کو کہا گیا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھایا گیا جبکہ میری چربی پگھل کر انگاروں پر نہ گری اور انگارے بجھ نہ گئے تب تک مجھ کو اٹھایا نہ گیا، اور یہ اسی کے نشانات ہے۔ یارو جانی نقصان بھی انہوں نے برداشت کیا ہے، جانی قربانیاں بھی پیش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں روحانی تکلیف قلبی اعتبار سے کہتے ہیں نا ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، یہ بھی صحابہ کرام نے برداشت کیا ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت خنسا ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے 4 جوان بیٹے ہیں۔ جب مقام قادسیہ میں حضرت عمر کے دور میں جب وہ جنگ لڑی جا رہی تھی، کہتی ہے حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو لے کر مقام قادسیہ پہنچی اور پھر جنگ دیکھتی رہی اور پھر دیکھا ہاں اب تک نور گرم ہے، دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، تو کہتی ہیں اس وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جاؤ بیٹے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دو اور تم ان کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں کہ وہ دوڑے اور پھر وہ صفوں میں گھس گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک بعد دیگرے ایک ایک کر کے چاروں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس کے بعد حضرت خنسا سے کہا گیا جن بیٹوں کو لے کر تم آئی تھی وہ جو شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا کہتی ہے میرے رب کا شکر و احسان ہے میرے بیٹوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، میرے بیٹوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، یعنی وہ بھاگے نہیں ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور اپنی ماں کا سر بلند کر دیا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو شہید ہو گئے، یہ بوڑھی تھی اپنے گھر پہنچی اور بڑھاپے کی زندگی گزارنے لگی۔ میں یہ کہتا ہوں خنسا کہ تیرے تو 4 بیٹے تھے، اگر 3 بیچ دیتی ایک رکھتی تو تمہارے کام آتا، وہ تمہاری خدمت کرتا، تم جو مانگتی وہ تمہیں دیتا۔ لیکن حضرت خنسا کہتی ہے نہ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس دین کو میں نے بڑی مشکلوں سے تمہیں عطا کیا ہے اور تم تک پہنچایا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو آگے تک پہنچاؤ، اور میں نے مصطفیٰ کریم سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک ہے سلمہ، ایک ہے ابو سلمہ، ایک ہے ام سلمہ۔ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے جب دیکھا مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی لی، اونٹنی کی نکیل باندھی، اس پر اس کی پیٹھ پر انہوں نے سلمہ کو بٹھایا، ام سلمہ کو بٹھایا اور ہاتھ سے نکیل پکڑ کر آپ کھینچ کر چلنے لگے مدینہ منورہ کی طرف، یہاں تک کہ آپ کے دشمن وہاں پر آ گئے اور انہوں نے گھیر لیا۔ یہ ام سلمہ کے خاندان والے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے جا رہے تھے نکیل انہوں نے کھینچ لی اور کہا ہماری خاندان کی بیٹی کو تم مدینہ لے جا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہتے کہ انہوں نے اس کو اتار لیا، ابو سلمہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کس قدر ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اسے بھی برداشت کرنا، اور ایک دو دین کے لیے نہیں یارو۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جب ام سلمہ اور سلمہ کو ان لوگوں نے چھڑا لیا تو پھر جو بیٹا ان کے پاس تھا اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کے بھی چاہنے والے یعنی ابو سلمہ کے خاندان والے وہاں پر پہنچے، کہا تم اس کو نہیں رکھ سکتے، یہ بیٹا ہم کو دے دو۔ اب ہوا کیا، ایک طرف ابو سلمہ ہے، ایک طرف سلمہ ہے اور ایک طرف ام سلمہ ہے۔ ام سلمہ کی حالت یہ تھی وہ روزانہ اونچائی پر آتی اور
अपने आंसू बहाती और अबू सलमा का इंतजार करती, यहाँ तक कि 1 साल तक वो यही करती रही। माँ अलग है, बाप अलग है। हालांकि आप देखें, अगर उन्होंने अपनी बेटी को न जाने दिया तो फिर अबू सलमा भी चाहते तो न जाते, क्योंकि मेरी बीवी भी यहाँ है, मेरा बेटा भी यहाँ है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं, जब उन्होंने उन लोगों को खींच लिया तो अबू सलमा रुके नहीं, वो मदीने मुनव्वरा चले गए। और कहते हैं कि उम्मे सलमा ऊंचे जगह पर पहुंचकर इंतजार करती, अबू सलमा लेने के लिए आ रहे हैं कि नहीं। जब 1 साल का अरसा गुजरा, कितना, 1 साल का अरसा गुजरा, तो कहते हैं कि एक बूढ़े शख्स को इस औरत पर रहम आया। उसने अपनी कौम से कहा और तकरीर की, कहा कि इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जरा देखें इसकी हालत क्या हुई है। लोगों के दिल में रहम पैदा हुई। फिर इसी तरीके से जो बच्चा लेकर गए थे उनके दिलों में रहम पैदा हुई। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जाओ अब तुम जा सकती हो। कहते हैं 1 साल के बाद अबू सलमा, उम्मे सलमा और सलमा की मुलाकात हुई। यारो, लोगों ने ये भी अपने यहाँ बर्दाश्त किया है, दीन पहुंचाने की खातिर, दीन आगे भेजने की खातिर इन्होंने ये सब कुछ कुर्बानियां पेश की हैं। और फिर आपको बताऊं, हजरत साद, ख्वाहिशात की कुर्बानी, इसमें तो साहबे किराम से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। कहते हैं ख्वाहिशात की कुर्बानी के हवाले से देखें, हजरत साद है, चेहरे के हवाले से बज़ाहिर वो बदसूरत नजर आते हैं, बदसूरत में नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि अल्फाज ऐसे थे, कहा आपकी शक्ल ऐसी नहीं थी कि आपकी शक्ल को देखकर लोग आपसे निकाह का पैगाम भेजे। आपकी शक्ल ऐसी थी, कई जगहों पर आपने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन फिर भी किसी ने कबूल न किया। तो आए मुस्तफा करीम की बारगाह में और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरा काम कर देगा, बताओ तो सही, वो कौन सा काम है जो इस देवड़ी से नहीं किया जाता। हर एक का काम यहाँ से तो हल होता है। कहते हैं मुझसे कोई निकाह नहीं करता, अगर आप करा दे तो बेहतर है। कहा ठीक है, अगर ये दुखड़ा लेकर आए तो वो भी पूरा किया जाएगा, तुम्हारा ये दुखड़ा भी सुना जाएगा। जाओ अमर बिनते वहब के घर जाओ, उसके घर जाना और कहना मुस्तफा करीम ने मेरा निकाह तुम्हारी बेटी से कर दिया है। मुस्तफा करीम ने मेरा निकाह तुम्हारी बेटी से कर दिया। अब अमर बिनते वहब नए नए इस्लाम लाए थे और अय्याम जाहिलियत की सख्ती अभी उनके दिल में मौजूद थी। जब दरवाजे पर पहुंचे तो कहा कि हुजूर ने भेजा है और मेरा निकाह आपकी बेटी से कर दिया है। तो कहते हैं कि उस वक्त अमर बिनते वहब ने उनको झाड़ा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हालांकि ये पैगाम किसका था, मुस्तफा करीम का ये पैगाम था, लेकिन अमर बिनते वहब ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर आपने बहुत कुछ कहकर उनको वापस कर दिया और हजरत साद वहां से निकल गए। और फिर आप देखें, जब ये बातें हो रही थी तो पर्दे की ओर से उनकी बेटी सुन रही थी, वो दौड़ती हुई बाहर आई और अमर बिनते वहब से कहा कि तुम्हें पता नहीं, आने वाले को न देखो, भेजने वाले को देखो। तुम आने वाले को देख रहे हो, मैं समझती हूँ कि आने वाला न देखा जाए, भेजने वाले को देखा जाए। भेजने वाला कोई और नहीं, आमिना का लाल है, मुस्तफा करीम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अरे जिस नबी का हम कलमा पढ़ते वो नबी है भेजने वाले। और मैं समझती हूँ आप तो मेरे बारे में गलत फैसला कर सकते हैं, आमिना का लाल मेरे हक में कभी गलत फैसला नहीं कर सकता। इससे पहले कि तुम रुसवा हो जाओ, तुम गलियों में जिंदगी गुजारो, पहुंचो मुस्तफा करीम के दरबार में और उनसे जाकर कहो मुझसे गलती हो गई। अमर बिनते वहब दौड़े, दौड़ते हुए मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचे। मेरे मुस्तफा करीम ने पूछा तुम वही तो हो कि जिन्होंने मेरे कासिद को यूं ही वापस भेज दिया और मेरे पैगाम को कबूल न किया। तो उस वक्त का हुजूर, क्योंकि उस वक्त मुझे इस कदर इतना इल्म नहीं था, लाइल्मी में हुआ है, मैं माज़िरत चाहता हूं और आप मुझे माफ फरमा दें। मेरे मुस्तफा करीम ने फौरन उन्हें माफ फरमा दिया और फिर कहा कि हाँ, साद का निकाह मैं तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूं और मैंने कर दिया। अमर बिनते वहब ने कहा मुझे भी कबूल है, मेरी बेटी को भी कबूल है, दोनों को कबूल है। और कहते हैं मुस्तफा करीम ने कहा साद जाओ अपनी बीवी के पास तशरीफ ले जाओ। हजरत साद तो खुश हो गए, इतने साल के बाद एक बेटी अमर बिनते वहब की वो हाथ आई थी, अब जाना है उसके पास। कहते हैं उनके पास पैसे थे, सीधे घर नहीं गए, बाजार गए। बाजार क्यों गए? ताकि नई नवीली दुल्हन है, कुछ तोहफा उसके लिए ले जाओ। कहते हैं कुछ खरीदने के लिए वहां पर पहुंचे। अभी तो खरीदना चाहते ही थे, मुस्तफा करीम का मुनादी बाजार में पहुंचा
लोगों जंग के लिए तैयार हो जाओ और जन्नत की बशारत ले लो। कहते हैं साद के जब कानों में ये आवाज टकराई, जो कुछ खरीदना था यकसर भूल गए। तोहफा खरीदने के लिए आए थे, नई दुल्हन को कुछ देने के लिए खरीदने के लिए आए थे, लेकिन जब मुनादी की आवाज टकराई तो कहते हैं वो भूल गए और उन्होंने तोहफे की जगह घोड़ा खरीदा, नेजा खरीदा, तलवार खरीदी, अमामा खरीदा और खरीदने के बाद मुस्तफा करीम की क़यादत में जंग की तरफ रवाना हो गए। अब जब इससे पहले उनके पास घोड़ा नहीं था, बस एक कुछ रुपये थे, उसकी वजह से उन्होंने घोड़ा खरीदा। सब जानते हैं साद मालदार नहीं है, साद के पास घोड़ा नहीं हो सकता, उसके पास नेजा नहीं हो सकता, हाँ तलवार हो सकती है। अमामा इससे पहले नहीं बांधते थे, किसी ने पहचाना नहीं, वो भी जंग में शरीक हो गए। कहते हैं कि जब तक आप घोड़े पर जंग कर सकते थे आपने जंग की, यहाँ तक कि एक जगह घोड़ा अड़ गया, आप उतर गए, आस्तीनें चढ़ाई और कहते हैं पैदल भी लड़ना शुरू कर दिया। जब आपने आस्तीनें चढ़ाई और पैदल लड़ना शुरू किया, मुस्तफा करीम की निगाह नबूवत ने पहचान लिया, कहा साद तुम साद हो, लेकिन साद लड़ने में इस कदर मस्त थे और मसरूफ थे। कहते हैं मुस्तफा करीम के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं सुना, आप लड़ते गए, यहाँ तक के लड़ते लड़ते दुश्मन की सफों में घुस गए और वहीं पर आपने जामे शहादत नौश फरमाया। और फिर जब मुस्तफा करीम ने जंग के बाद उनको तलाश किया तो कहते हैं हजरत साद एक तरफ पड़े थे, गिरे थे, वहां पर मुस्तफा करीम नीचे तशरीफ लाए, बैठे, बैठने के बाद उनके सर को उठाकर अपनी गोद में लिया। यारो मुस्तफा करीम की गोद वो है कि कायनात का सारा हुस्न उनकी गोद में आ जाता है। जानी कि कायनात का जो भी हुस्न मिला है वो मुस्तफा करीम के सदके में मिला है। कहते हैं मुस्तफा करीम ने गोद में उठाया और फिर कहा मैंने इसका निकाह अमर बिन्त वहाब की बेटी के साथ कर दिया था, अब इसका जो कुछ माल बचा है वो उसकी बेटी को पहुंचा दिया जाए और उनसे कह दो अब साद का निकाह तुम्हारी बेटी से भी बेहतर हूर के साथ हो चुका है, हूर के साथ हो चुका है। यारों ये कुर्बानियां हैं सहाबा किराम की, अगर एक एक करके आपके सामने पेश करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी। कहते हैं ये कुर्बानियां देते देते ये दीन हम तक पहुंचा है। और फिर आप देंगे ना कि इतने लोगों तक इस्लाम का पहुंच जाना, हालांकि मक्के मुअज़्ज़मा और मदीने मुनव्वरा में इसकी तबलीग का आगाज हुआ था, लेकिन जब सहाबा किराम ने मुस्तफा करीम के कौल पर अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घरों तक इस्लाम पहुंच चुका है और हमने वहां आंख खोली है जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है। और फिर जब आप देखें 61 हिजरी का जमाना आया और ऐसे वक्त में जब दो बातिल और हक का नजरिया टकराया करबला की सरजमीन पर, एक हक का नजरिया हजरत हुसैन और आपके चाहने वालों जिसके हामिल थे और दूसरी तरफ यजीदी तोला था कि वो बातिल नजरिया रखने वाला था। वहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम आली मकाम के घर वालों की और आपके अहले खाना की और खुद इमाम आली मकाम की मदद फरमाई। लोग समझते हैं कि यजीद ने तो उनको शहीद करवा दिया और वो तो शहीद हो गए। यारो अहले हक और अहले ईमान जहां पर भी होते हैं और जहां भी जाते हैं वो कामयाब होते हैं। जो हक का नजरिया रखने वाले हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। वो अगर बचकर आ जाए तो गाजी कहलाते हैं और अगर वही खत्म हो जाए तो शहीद कहलाते हैं। लोगों सब हजरत इमाम अली मकाम के साथ जब ये नजरिया टकराया तो फिर क्या हुआ, उनकी नजरों में और उनके कानों में भी वो अज़ान वो सदा बुलंद हुई थी और वो गूंज रही थी कि तुम्हें इस दीन की हिफाजत करनी है। कल मैंने बताया था कि इमाम अली मकाम के हवाले से दो बातें हैं, आपने खुरूज जो किया और आप निकले वो जायज है या नहीं। तो कल मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की रोशनी में भी आपका उठना, आपका खिलाफ करना और आपका वहां से जाना और सफर करना ये शरीयत की रोशनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हक है। और दूसरी चीज, आप वहां गए क्यों, आप किस वजह से वहां पर पहुंचे और आपका नजरिया क्या था, तो आज उसके हवाले से मुलाजा फरमाए। इमाम आली मकाम उस दीन को बचाने के लिए करबला की सरजमीन पर पहुंचे थे जिस दीन को मुस्तफा करीम ने बड़ी जांफसानियों के साथ सहाबा तक, सहाबा ने दूर दूर
जंगों में जाकर, मुल्कों में पहुंचकर वहां पर इस्लाम को बुलंद किया और इस्लाम पहुंचाने की कोशिशें की थी, और वहां पर जो कुर्बानियां पेश की थी उसी दीन की हिफाजत की खातिर करबला में कदम रखा। वहां पर यजीदियों का मुतालबा था, हमसे मिल जाओ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अब बातिल से मिल जाए। कुरान फरमाता है ऐसा नहीं होता, जहां हक आ जाता है वहां बातिल नहीं रहता। इमाम आली मकाम वहां पर पहुंचे और आपने जब देखा ये लोग तो मेरे मुतालबे और मेरे मुझसे बैठ का मुतालबा कर रहे हैं और करके ही रहेंगे, तो उस वक्त आपने कहा मैं इज्जत की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन उसके हाथ में हाथ देकर नाना के दीन को हरगिज नहीं बेचने दूंगा, नाना की शरीयत को नहीं बेचूंगा। शरीयत के हवाले से क्या था, कहां के बहुत सारी खराबियां उस वक्त पैदा हो चुकी, खिलाफत की दौर से हटकर वो मुल्कियत की तरफ और मुल्कियत की पकड़ी पर वो चीज जा रही थी। इससे पहले होता यह था कि जब किसी खलीफा का इंतकाल होता, लोग मुशीर के तौर पर जमा होते, एक मीटिंग होती और वहां पर जो अहल होता उसका इंतखाब होता और फिर उस खिलाफत की दौर आगे बढ़ती। लेकिन जब से यजीद आया तो जबरी हुकूमत कायम की थी और जबरी हुकूमत कायम करके वो सीट पर काबिज हो गया था। इमाम अली मकाम ने उस वक्त सोचा अगर इसको बरकरार रखा जाए तो फिर मेरे मुस्तफा करीम का दिया हुआ दीन दरहम बरहम हो जाएगा। उसके बाद और भी चीजें कि अहले हक को हमेशा ये रहा है। आप देखें अबू बकर सिद्दीक जब खिलाफत पर मुकर्रर हुए ना, तो उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया था, लोगों अतीओनी फीमा अताअतुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी में अगर कोई आपको हुक्म दूं तो आप पर लाजिम है कि उसकी इताअत करें, लेकिन अगर मैं शरीयत से हट कर बात करूं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में अगर बात करूं तो आप पर उसकी इताअत लाजिम नहीं है। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब खिलाफत के मनसब पर फाइज, उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक मैं शरीयत की रोशनी में आपको हुक्म दूं, आपको पसंद आए या ना आए, आप उसको पसंद करो या ना करो, तुम्हारा उस पर इताअत करना लाजमी और जरूरी है। और हाँ, अगर मैं शरीयत की बात, शरीयत के खिलाफ बात करूं तो उस वक्त तुम पर मेरी इताअत लाजिम और जरूरी नहीं है। ये वो लोग थे जिनके दिलों में खौफ खुदा मौजूद था, जिन्होंने मुस्तफा करीम से तरबियत पाई थी। लेकिन यजीद के दरबार का आलम यह था, किसी को कोई कुछ बोलने की इजाजत नहीं थी, हर एक की जबान पर ताले लगे थे, कोई हक नहीं बता सकता। हाँ, वहां पर वही चीज होती थी जिसको यजीद चाहता था। यहाँ तक कि आपने कल भी बहुत कुछ सुन रखा है कि उसने शराब के लोगों को आदी बना दिया था, यहाँ तक कि लोग खेलों में मसरूफ हो गए थे और दीन से दूर हो रहे थे। जब इस दीन के हवाले से इस कदर रवैया इख्तियार किया जाता हो तो फिर इमाम की ये शान नहीं कि वो खामोश बैठे रहे, बस उठे और उठने के बाद करबला तक पहुंचे और फिर मुस्तफा करीम का जो वादा था कि तुम्हें मेरे दीन की हिफाजत करनी है, उसको बचाना है, उसको बचाने के लिए वहां पर पहुंचे और फिर ये ऐलान किया अगर इसको बचाने के लिए नन्हे अली असगर को भी कुर्बान करना पड़ा तो मैं इसको कुर्बान करने के लिए तैयार। और पूरी दुनिया ने देखा कि उस वक्त हजरत इमाम अली मकाम ने अपने घर वालों को कुर्बान कर दिया, सिर्फ और सिर्फ नाना के दीन की खातिर, उस दीन की खातिर जो बड़ी जाफजानियों के साथ हम तक पहुंचाया है साहब किराम इमाम अली मकाम। यहां तक कि जब आपने लोगों के सामने खुतबा दिया ना और लोगों से कहा देखो इसका मुतालबा मुझसे, अगर मैं बैत नहीं करता तो सिर्फ ये मेरा खून बहाएगा, मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग यहां से रवाना हो जाएं और मुझे यहीं पर तन्हा छोड़ दें। अगर ये मुझ पर काबू पा लेंगे तो फिर किसी और की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, इसलिए कि उनको काम सिर्फ मुझसे है। जब इतना कहना था तो खड़े हो गए आपके जानिसार, आपके रुफका, सबसे पहले हजरत अब्बास, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बेटे खड़े हुए और कहा हुजूर इसलिए तो आपके साथ नहीं आए थे कि रास्ते ही में आपको छोड़कर चले जाए, और जिस दीन की हिफाजत का जिम्मा आपने उठाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका शरफ हमें भी अता फरमाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको यूं ही छोड़कर चले जाएं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा दिन कभी ना लाए कि आप चले जाएं और हम जिंदा रहें। फिर कहते हैं कि अब दूसरे जानिसार खड़े होने शुरू हुए। हजरत मुस्लिम बिन औसजा अज़दी उस वक्त खड़े हुए, कहा कि हुजूर जब तक मेरे पास नेजा हो तो नेजे से उनके साथ लड़ूंगा, और नेजा यहां तक कि उसके सीने में टूट जाए, और जब वो टूट जाए तो तलवार पकड़ूंगा।
یہاں تک کہ تلوار سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہو جائے، یعنی تلوار بھی ٹوٹ جائے، اور اس کے بعد جب تلوار ٹوٹ جائے تو پتھروں سے لڑوں گا لیکن آپ کی ذات پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ سعد بن عبداللہ حنفی اٹھے، کہا حضور اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں مار دیا جاؤں گا اور پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جلا دیا جاؤں گا اور پھر میری اس لاش کو راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا، تب بھی اگر میرے ساتھ 70 مرتبہ اس طرح کیا جائے تب بھی میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کی ذات کو آج تک نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد ایک دوسرے آپ کے جانثار کھڑے ہوئے اور کہا حضور مجھے یہ پتا چل جائے کہ میں مارا جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا مارا جاؤں گا، کہتے 70,000 مرتبہ بھی ایسے کیا جائے تب بھی میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت زہیر بن کین اٹھے اور انہوں نے بھی اپنی جانثاری کا وعدہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وعدے کیے تھے تو وعدے نبھائے بھی۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے امام عالی مقام سے پہلے شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اور امام عالی مقام نے بھی سب کو شہید کروایا صرف اس لیے تاکہ مصطفیٰ کا دین محفوظ ہو جائے، نانا کی شریعت محفوظ ہو جائے، یہاں تک کہ باری آئی اپنے گھر والوں کی۔ ارے ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ حضرت علی اکبر اٹھے، علی اکبر اٹھنے کے بعد کہتے ہیں حضور مجھ کو اجازت دیں۔ حضرت امام علی مقام کی نظر جب اس پر پڑی تو کہتے ہیں میں تمہیں اجازت کیسے دوں؟ ارے آج بھی اگر نانا کی یاد آتی ہے تو تمہارا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ علی اکبر کو مصطفیٰ کریم کا ہم شبی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کو۔ کہتے ہیں جب حضور کی یاد آتی ہے تمہیں دیکھتے ہیں، میں تمہیں کیسے جنگ میں بھیجوں؟ تمہیں پتا نہیں کہ یہاں پر تلواریں چلائی جاتی ہیں یا نیز اور برچھیوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر جسم بھی زخمی کر دیا جاتا ہے۔ کہ حضور میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے اجازت دے۔ کہتے ہیں اجازت دی آپ نے، وہ بھی نوجوان میدان کارزار میں پہنچتا ہے اور صرف نانا کے دین کی تحفظ کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام عالی مقام اٹھتے نا اور وہاں نہ پہنچتے تو دین ہم تک پہنچنا نہیں جو اس انداز میں پہنچا ہے، اس لیے کہ دین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ امام عالی مقام کا احسان ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے، مکہ چھوڑ کر کربلا تک پہنچے اور کربلا پہنچنے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کرا کے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک اہم مثال پیش کرتی۔ یہ باطل نظریہ آج مجھ سے جو ٹکرایا، اے میرے نانا کی امت تمہارے ساتھ بھی ٹکرائے گا، لیکن اس وقت تمہارے لیے یہی پیغام ہے، کربلا کی سرزمین پر جو کچھ بھی میں نے اور میرے خاندان والوں نے کیا ہے تمہیں ویسے ہی کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے دین ہمیں تو بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، دین ہمیں تو بغیر محنت کے مل گیا ہے، دین ہمیں تو یوں ہی مل گیا ہے، اس لیے آج ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ اس کی محبت نہیں۔ آج دیکھیں نا ہمارے یہاں باطل نظریات بھی اگر ہمارے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں خوف کس قدر ہے کہ اللہ اکبر۔ حالانکہ کربلا کی سرزمین سے بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ جو دوسروں سے ڈرتا ہے وہ پوری کائنات سے ڈرنے لگتا ہے، لیکن جو رب سے ڈرتا ہے پوری کائنات اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ اسی لیے تو امام علی مقام نے کہا تھا خطبے میں لوگوں کو، الا ترون ان الحق لا يعمل به، تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جاتا، والباطل لا يتناهون عنه، اور باطل ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اس لیے اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا کام تمام کروں۔ کہتے امام علی مقام نے وہاں پر قربانی پیش کی، اور یہ کوئی معمولی قربانی نہیں، کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ میرے مالک تو مجھ سے راضی ہے یا اتنی بڑی قربانی انہوں نے پیش کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس دین کے حوالے سے ذرہ برابر خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس دین کی جو محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، آج ایسی محبت ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ امام علی مقام کو اپنے گھر والوں کو بھی لے جائے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ہماری حالت تو دیکھیں، دین کو ہم نے اپنے گھروں میں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج ہماری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہیں اس دین کے حوالے سے، کہ جس کو ہم اتنا کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس دین کے حوالے سے امام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی،
اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج وہی دن ہمارے یہاں اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ جو بھی آتا ہے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو بھی آتا ہے اپنے دین کو ہمارے دین پر غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے. امام علی مقام نے اس لیے تو قربانیاں پیش نہیں کی تھی. امام علی مقام نے جو قربانیاں پیش کی تھی وہ اس لیے تھی جب تم سے باطل ٹکرائے اس وقت تمہیں اس کا جواب دینا ہے, اور میری اس داستان کو, میرے اس واقعے کو, میرے اس حادثے کو, میرے اس ساحے کو تمہیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے. جس دن تم نے اسے مشعل راہ بنایا تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ گے, اس لیے کہ یہی وہ کامیابی ہے اور یہی وہ قربانی ہے جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہے اور اللہ رب العزت بھی راضی ہے. یارو اس دین کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر بھی ہے, ہمیں بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لینا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیں نا آپ, غیروں کا قبضہ اس قدر ہے, ہماری بیٹیاں ہم سے محفوظ نہیں ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں امام نے قربانی پیش کی, کس لیے کی, کیوں کی تھی, اور وہ قربانی کیسی قربانی تھی, ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی. ہاں ہم نے روایتیں سنی, ہم نے داستانیں سنی, لیکن سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان میں نکال دی. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. اگر واقعی میں ہم اچھی طرح اس داستان کو اور اس واقعے کو سنیں تو پھر یاد رکھیں جہاں پر بھی باطل نظریہ حق کے نظریے کے ساتھ ٹکرایا تو جو مدد اللہ رب العزت نے پہلے فرمائی تھی وہی مدد آج ہمارے ساتھ بھی ہو. لیکن بس ضروری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کچھ کام کرنے کی کوشش کریں. یہی پیغام امام علی مقام کا ہے, اور یہ وہ قربانیاں ہیں جس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس قربانی کے حوالے سے ہم کچھ کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری قوم کا بھی بھلا ہو, ہمارا بھی بھلا ہو, اور پیغام جو کربلا ہے اس پر اچھی طرح عمل ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو جائے. آج کی رات بڑی اہم رات ہے, شب جمعہ بھی ہے الحمدللہ, اور شب عاشورہ بھی ہے. ہو سکے تو آج کی رات میں اپنے رب سے دعائیں مانگیں, اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کریں, نوافل کا اہتمام کریں. اس رات میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہوتا ہے اس رات میں جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. آج رات عبادت کیجیے, صبح میں روزہ بھی رکھیے, اس لیے کہ عاشورہ کا دن بھی بڑی برکتوں والا دن ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے کل صبح میں گفتگو ہوگی. اب آئیے ہم اس مقدس رات میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر الہی کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے, اور گناہوں کی وجہ سے جو دل کالا ہو گیا ہے اور سیاہ کی طرف مائل ہو چکا ہے, اللہ رب العزت ذکر کی برکت سے اور ذکر کی نورانیت سے اس دل کو منور کر دے اور منور فرما دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. آپ لوگ سب میرے ساتھ مل کر شریک ہو جائیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ